بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ہاں شادی کے لیے خانہ آبادی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ خانہ بربادی ہوتی ہے، اور خانہ بربادی اس طریقے سے کہ تباہی مچ جاتی ہے۔ آج کی ہماری حدیث اس کا موضوع یہ ہے کہ کیا ولیمہ کے لیے گوشت ضروری ہے؟ مشکات المصابیح کتاب النکاح، باب ہے ولیمے کا، 3227ویں حدیث کتاب میں، اور 5ویں ہے باب میں۔ الفاظ سماعت فرمائیے گا۔ وعنہ قال اقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین خیبر والمدینہ 3 لیال يبنى عليه بالصفية فدعوت المسلمين على وليمته وما كان فيها من خبز ولا لحم وما كان فيها إلا أن أمر بالأنقاع فبسطت فألقى عليها التمر والأقط والسمن، رواہ البخاری۔ معزز خواتین و حضرات، حدیث آپ نے سماعت فرمائی، صحیح بخاری میں ہے، کتاب المغازی ہے، باب ہے غزوہ خیبر کا، 4213ویں حدیث۔ اور یہ حدیث بھی صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابن ماجہ، سنن ابی داؤد وغیرہ میں بہت جگہوں پر موجود ہے۔ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر اور مدینہ کے درمیان 3 راتیں قیام فرمایا۔ اس دوران آپ نے اپنی اہلیہ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے خلوت فرمائی، تو میں نے مسلمانوں کو آپ کے ولیمے کی دعوت دی، اور اس میں روٹی بھی نہیں تھی، گوشت بھی نہیں تھا۔ آپ نے چمڑے کی ایک چٹائی منگوائی، اسے بچھا دیا گیا، اور اس دسترخوان پر کھجوریں، پنیر اور گھی چن دیا گیا۔ معزز خواتین و حضرات، یقیناً آپ سمجھدار ہیں، میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ اگر اللہ رب العزت چاہتے تو جنت سے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ولیمے کے لیے کھانے آ سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ یہ مقام جہاں آقا علیہ السلام نے قیام فرمایا، اس کا نام کیا ہے؟ حدیث میں 2 نام آتے ہیں، سبحا اور سد روحا۔ یا تو یہ ایک ہی مقام ہے، اس کے 2 نام ہیں، یا پھر ایک دوسرے کے قریب قریب ہیں۔ یہ مدینہ سے واپسی پر کچھ 6 میل کے فاصلے پر ہے، اور یہ جگہ میں آپ کو بتا دوں، میں نے بذات خود دیکھی ہوئی ہے، وہاں پر باقاعدہ ایک بند بنا ہوا ہے۔ تو یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر اپنا ولیمہ اس سادگی سے کیا کہ قیامت تک آنے والی انسانیت اس کو اپنے لیے رول ماڈل اور نمونہ سمجھے۔ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ دوران سفر شادی جائز ہے، اور یہ بھی پتہ چلا کہ شادی، بیاہ اور ولیمے کے لیے سب رشتہ داروں کا شامل ہونا ضروری نہیں ہے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ولیمہ اپنی استطاعت کے مطابق کرنا چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ اس میں اسراف ہو، تکلفات ہوں، ناک رکھنے کے لیے انسان اپنے اوپر بوجھ ڈال لے۔ اس حوالے سے آپ کو کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یقیناً آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے ولیمہ کر کے مجھے آپ سب کو سادگی کا درس دیا۔ اس کے ساتھ ہی آج کا حدیث کا سبق بھی اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔